السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی دنوں سے کچھ میسیجز میرے پاس آ رہے تھے کہ صرف کے گردان مجھے یاد نہیں رہتے ہیں، یا نحو کے قواعد ہیں، صرف کے قواعد ہیں، یہ مجھے یاد نہیں رہتے۔ بہت ساری قرآن کی دعائیں ہیں وہ یاد کرتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں۔ گویا کہ اگر ان کے میسیجز کا خلاصہ ہو تو یہ ہوتا کہ جو میری سمجھ ہے وہ مضبوط نہیں ہو پا رہی ہے، میرا ذہن جو ہے وہ مضبوط نہیں ہے، یادداشت کمزور ہو رہی ہے، اور میں کوئی چیز لمبے سمے تک یاد کر نہیں پاتا ہوں، یا کسی چیز کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ نہیں پاتا ہوں۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ کو اپنے ذہنوں کو مضبوط بنانے اور کسی چیز کو لمبے وقت تک یاد کرنے کے سب سے آسان طریقے جو خود اسلام نے سکھائے ہیں وہ کیا ہے۔ یوٹیوب پہ ایسے بہت سارے ویڈیوز آپ کو ملیں گے جس میں سائنٹیفکلی لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ میموری کو کیسے بوسٹ اپ کیا جاتا ہے، اپنے ذہن کو کیسے بہتر بنایا جاتا ہے۔ پر مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک انسان کو جب انسان کے بنانے والے کی طرف سے رہنمائی پہلے سے آ چکی ہے تو پھر کسی انسان کے تجربے کے بنا پر جو رہنمائی ہے وہ زیادہ کارگر نہیں ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب اس مالک نے خود انسانوں کے ذہن کو مضبوط بنانے کا ذریعہ سکھلایا ہو، خود انسان کو سمجھایا ہو کہ اس کا جو دماغ ہے وہ کیسے آگے بڑھے گا، اس کی جو سمجھ ہے وہ کیسے دور تک دیکھنے والی نگاہ اس کے اندر کیسے پیدا ہوگی، اس کا دل جو ہے وہ کیسے ہر چیزوں کو سمجھے گا، اس کا دماغ کیسے یاد رکھے گا، تو پھر جو جتنے بھی سائنسداں ہیں، جو سائیکولوجسٹ ہیں، جو نیورولوجسٹ ہیں، ان کی باتوں کو زیادہ، ان کے تجربے یا ان کے اسٹڈی کی باتوں کو ہمیں زیادہ ضرورت نہیں پڑ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود اللہ تعالیٰ نے جس نے اس دماغ کو بنایا، دل کو بنایا، انسان کو بنایا، وہ جب نسخہ بتا رہے ہیں تو وہ یقیناً زیادہ کارگر ہوگا، اور اسی لیے میں نے اس کو اس بنا پر جوڑا۔ بہت سارے لوگ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں تو نحو صرف پڑھانے والا، عربی زبان کو پڑھانے والا اور عالمیت کورس کے ریلیٹڈ بکس کو پڑھانے والا تھا، پھر اس ٹاپک پر میں کیوں بنا رہا ہوں؟ حالانکہ یہ ٹاپک بہت زیادہ اہم ہے ہمارے تمام طلباء کے لیے، خاص طور پر جو بچے ہمارے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں ان کے لیے بھی، کہ ذہن کو مضبوط بنانے، ہر چیز کو آسانی سے سمجھنے اور لمبے زمانے تک کسی چیز کو یاد رکھنے کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہوتی ہے، ایک انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ اب آپ اگر غور کریں گے، انسان کسی چیز کے یاد کرنے یا سمجھنے کے پیچھے جو خاصیت ہوتی ہے وہ یہ کہ انسان جس چیز کا شوق اپنے اندر رکھتا ہے اس چیز کو سمجھنے کی وہ کوشش بھی جلدی کرتا ہے، اور جن چیزوں کو وہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اس کو یاد رکھنے میں وہ چیزیں آسان ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کوئی چیز تب تک نہیں سمجھ سکتا ہے جب تک حقیقی طور پر اس کے اندر ایک شوق پیدا نہ ہو جائے۔ تو کسی چیز کے سمجھنے کا پہلا مرحلہ ہی شوق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ابھی ہم اس ویڈیو میں یہ بات کریں گے کہ ایسا عمل کون سا ہے اسلام کے اندر جو عمل ہمارے ذہن کو مضبوط بنا سکتا ہے۔ اب میں جو باتیں کہنے جا رہا ہوں وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، میں بھی اس سے پہلے آپ نے نہ سنا ہو تو آپ شاید اس کو ہضم کرنے میں تھوڑا وقت لگے، لیکن آپ سے گزارش یہی ہے کہ اس پوری ویڈیو کو، پوری بات کو سنیں انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے انت تک میں اپنے علم کے بنا، اپنے تجربے کے بنا پر یہ بات ثابت کر سکوں اور آپ کو میں سمجھا سکوں۔ ذہن کو مضبوط بنانے والی چیز اور لمبے سمے تک کوئی چیز یاد رہے یا مشکل سے مشکل چیزوں کو آسانی سے سمجھنے کا سب سے آسان جو ذریعہ ہے وہ اللہ کی یاد ہے۔ اللہ کی یاد اور سنت پر عمل ہے، ساتھ میں جو مسنون دعائیں ہیں وہ بھی۔ اب یہ چیزیں میں نے ریلیجن سے جوڑ دیا ہے، ایک دھارمک چیزیں میں نے آپ کو بتا دی جو مذہب سے جڑا ہوا ہے۔ تو ہو سکتا ہے آپ کہیں گے کہ میں شاید مذہبی چشمے سے اس کو دیکھ رہا ہوں۔ جو سائنسداں ہوتے ہیں وہ اپنی اسٹڈی کے چشمے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو تجربے کار ہوتے ہیں وہ اپنے تجربے کے چشمے سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ دیکھنے والوں کی نگاہوں کا اثر ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کا علاج کس نگاہ سے ڈھونڈتا ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے
کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھا، کہ یہ جو میں نے مذہب کے چشمے سے یہ حل ڈھونڈا ہے، یہ میں نے صرف مذہب کے عمل کرنے کی وجہ سے نہیں ڈھونڈا ہے، بلکہ میں نے اس پہ غور کیا تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ واقعی میں ایک انسان کو ہر لمحے جس کو یاد رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، اگر وہ بندہ واقعی میں ایک ایسی ذات کو جس کو وہ دیکھ بھی نہیں رہا ہے، اگر ہر لمحے اس کو یاد رکھنے پر قادر ہو جائے گا، تو اس کے مقابلے میں اس بندے کو وہ چیزیں یاد رکھنے میں زیادہ آسانی ہونے لگے گی جو چیزیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اس کو پڑھ رہا ہے۔ اب دیکھیے کیا ہوا ہے، ایک بندہ سونے جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو یاد دلایا جاتا ہے کہ جب سونے جاؤ تو دعا پڑھ کے جاؤ۔ ایک بندہ جب اٹھتا ہے، ایک بندہ جب سو کر اٹھ رہا ہے تو اس کو سکھلایا جا رہا ہے کہ جب اٹھو تو دعا پڑھ کے جاؤ، اٹھو تو دعا پڑھو۔ جب وہ کھانا کھانے جا رہا ہے تو اس کو سکھلایا جا رہا ہے دعا پڑھو۔ جب وہ واش روم جا رہا ہے اس وقت اس کو سکھلایا جا رہا ہے کہ دعا پڑھو۔ جب باہر نکل رہا ہے تب سکھلایا جا رہا ہے دعا پڑھو۔ جب وہ کپڑے پہن رہا ہے تب سکھلایا جا رہا ہے دعا پڑھو۔ پانی پی رہا ہے تب سکھلایا۔ گویا کہ اگر آپ ایک انسان کی شروع سے لے کر صبح سونے سے لے کر اس کے سونے تک کی پوری زندگی کو دیکھیں گے تو اس زندگی کا ایک طریقہ ہے اور ایک دعا ہے۔ تو وہ جو کانسیپٹ ہے، یہ جو طریقہ ہے کہ ایک بندہ ہر وقت اس کو یاد رکھے، تو جو بندہ اللہ کو نہیں دیکھ رہا ہے وہ بار بار اللہ کو یاد کر کے دعا پڑھ رہا ہے۔ تو جو بات میں نے شروع میں کہی کہ جب ایک انسان ایک ایسی ذات کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے جس ذات کو وہ خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتا ہے، تو اس کے لیے وہ چیزیں یاد کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے جس کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، اس کو اپنی زبان سے پڑھ رہا ہے۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے جو بندہ اللہ کی رحمت کو سمجھنا شروع کرتا ہے، اللہ کے جو نظام ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگتا ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی ہے، تو وہ بندہ اس کے مقابلے میں اپنی دینی تعلیم اور دوسرے تمام چیزوں کو سمجھنا اس کے لیے زیادہ آسان ہو جاتا ہے جو اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو سنت پر عمل کرنا اور اللہ کی یاد یہ صرف آپ کے مذہب سے نہیں جڑا ہوا ہے، صرف ثواب کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ دنیا میں ایک بہتر زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ دنیا میں ہر چیز کو ایک الگ نظریے سے سمجھنے کا طریقہ ہے اور الگ طریقے سے یاد رکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھے کہ یہ جو دو باتیں میں نے آپ کو کہیں کہ اللہ کی یاد اور سنت کی پابندی، مسنون دعاؤں کا جو اہتمام ہے، وہ صرف آپ کے مذہب سے نہیں جڑا ہے، بلکہ یہ بہت زیادہ کارگر ہوگا، بہت زیادہ یہ آپ کے لیے مفید ہوگا، آپ کے اپنے تعلیم کے سلسلے میں یا آپ کے اپنے کام کے سلسلے میں یا دوسرے تمام چیزوں میں۔ تو جس انسان کو اللہ جتنا زیادہ یاد ہوں گے وہ انسان اتنی آسانی سے وہ چیزیں یاد کر پائے گا۔ اب دیکھیے، اللہ کو یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تو سب کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم تو نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، ہم تو دعا بھی پڑھ لیتے ہیں، ہاں کھانے کی سنت عمل کر لیتے ہیں۔ اللہ کی یاد اس کو نہیں کہتا ہے۔ ایک ہوتا ہے بے یادی میں ہم کوئی عمل کر رہے ہوتے ہیں بس، اللہ کی یاد اس درجے سے تھوڑا آگے ہے۔ یہ مطلب یہ نہیں کوئی عمل کر رہا تو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کی یاد کا مطلب کہ جب بندہ اٹھے تو واقعی میں اللہ صرف اس کی زبان دعا نہیں پڑھ رہی ہو، بلکہ اس کا دل اس بات کی گواہی بھی دے رہا ہو کہ میں ابھی جو اٹھا ہوں اللہ، وہ صرف آپ کی وجہ سے اٹھا ہوں اور آپ ہی کے پاس تو آنا ہے۔ تو اللہ کی یاد کا مطلب اس کا دل اور دماغ دونوں حاضری کے ساتھ اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ ہاں واقعی میں یہ کام اللہ کا ہے۔ تو جو جب دن بھر میں ایک بندہ جب ایک ایسی ذات کو یاد کرنے کا، بار بار یاد کرنے کی عادت ڈال لیتا ہے تو اس کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے ان کتابوں کو یاد کرنا جس کو وہ اپنی زندگی میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہے یا اپنی زبان سے پڑھ رہا ہے۔ تو آپ سب طلباء سے یہ گزارش ہے کہ اپنی زندگی میں تعلیم کے ساتھ ساتھ ان اللہ کی یاد، سنت کی پابندی، مسنون دعاؤں کا اہتمام یہ بھی اپنی زندگی میں لازم پکڑ لے، ورنہ جو علم اللہ تک نہیں پہنچا سکتا ہے وہ علم زیادہ مفید نہیں ہوتا ہے۔ ایسے علم کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے جو آپ کو اللہ تک لے ہی نہ جا رہی ہو،
ورنہ دنیا میں بہت ساری الگ الگ مختلف علم ہیں موجود ہیں، لیکن حقیقی علم تو وہ ہے کہ ایک بندہ اپنے بنانے والے کی حقیقی پہچان حاصل کر لے، اور وہ پہچان تب حاصل ہوگا جب آپ اس کے مطابق علم بھی حاصل کریں گے اور اس کے مطابق عمل بھی حاصل کریں گے۔ تو گویا کہ ایسا ہے کہ اللہ نے اپنے تک پہنچنے کے راستے بھی کھول دیے، راستے بتا بھی دیے، راستے پر چلنا سکھا بھی دیا، اور اب بندے کو کہا جا رہا ہے کہ تم آؤ اس راستے پر مجھے یاد کرتے ہوئے آؤ۔ تو اس چیز آج سے آپ اس پر عمل کرنا شروع کریں، سنت پر واقعی میں دل کی گواہی کے ساتھ پابندی کریں، اللہ کو ہر وقت یاد رکھیں، اور یاد کرنے میں یہ خیال رکھیں کہ یاد کرنے کا مطلب تسبیح لے کر بستر پر بیٹھ جانا نہیں ہوتا ہے، تسبیح لے کر کرسی پر ٹیک لگا کر اللہ اللہ کرنا نہیں ہوتا ہے۔ یاد کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ جب اس کی آنکھ نگاہ کہیں اٹھے تو فوراً دل میں یہ یاد آئے کہ اللہ یہ مناسب چیز ہے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ جب اس کی زبان کچھ کہنا شروع کرے تو فوراً اس کے دل میں یہ خیال آئے کہ اللہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ کہنے کے لائق ہے، اس سے کسی کا دل تو نہیں ٹوٹ رہا ہے۔ اس کی کان کچھ سنے تو فوراً دل میں یہ خیال آئے کہ اللہ جو بات میں سن رہا ہوں یہ سننے کے لائق بھی ہے یا نہیں۔ تو یہ ہے حقیقت میں اللہ کی یاد۔ ایک بندے کے بولنے، اٹھنے، چلنے، کام، ہر عمل کے پیچھے وہ اللہ کے ساتھ تعلق کرے اور اللہ سے سوال کرے کہ اللہ یہ آپ کے مطابق ہے بھی یا نہیں، میں کھا رہا ہوں یہ آپ کے مطابق ہے یا نہیں، جو میں پہن رہا ہوں یہ آپ کے مطابق ہے یا نہیں۔ اس کو حقیقی طور پر اللہ کی یاد کہتے ہیں۔ یہ یاد جس دن آپ کی زندگی میں آئے گا اس دن آپ دیکھیں گے کہ پہلے کے بنسبت اس بار آپ بہت ہی اچھے انداز میں ساری چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیں گے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جس کو آپ الگ الگ انداز میں سمجھ سکتے ہیں، میں نے بہت آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن پھر بھی بہرحال میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کو بھی آپ جو ہے وہ مجھے رہنمائی فرمائیں گے، اور اس پر آپ عمل کر کے دیکھیں۔ یہ بہت سے لوگوں کے تجربوں سے بھی ثابت ہے، اور بہت سے اللہ والوں نے اس کو نصیحت کے طور پر بھی بیان کیا ہے۔ جو باتیں میں نے کہی ہیں بے عینی ایسا تو نہیں ہے، لیکن میں نے اس کہا ہے۔ جیسے ایک بہت بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک بزرگ تھے، ان کے صاحبزادے جو ہے وہ سالن لے کر جا رہے تھے، وہ سالن تھوڑا سا برتن سے نیچے گر گیا، تو اس بزرگ نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی، غالباً شاید بیٹا یا شاگرد، مجھے وہ پورا واقعہ یاد نہیں ہے، نہ ہی ان کا نام یاد ہے، لیکن وہ واقعہ ذہن میں رہ گیا اور اچانک ابھی بات کرتے وقت یاد آیا۔ تو انہوں نے اپنے اس شاگرد یا اپنے صاحبزادے کو یہ نصیحت کی کہ اپنی نماز پر دھیان دو۔ اب یہ ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں جب تک اس گہرائی کو نہیں سمجھیں گے کہ ایک سالن کا گر جانے کا تعلق نماز کے درست کرنے سے کیسے ہے۔ تو مطلب یہی ہے کہ جب ایک بندہ ایک ایسی ذات کے سامنے اہتمام کے ساتھ کھڑا ہو جس کو وہ نہیں دیکھ رہا ہے، تو اپنے سارے کام وہ اہتمام کے ساتھ کرے گا جس کو وہ دیکھ رہا ہے، جس کو وہ فیل کر پا رہا ہے، محسوس کر پا رہا ہے۔ تو اپنی زندگی کے اندر اللہ کی یاد اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کے بتائے طریقے پر پابندی کریے، ان کی مسنون دعاؤں کا اہتمام کریے، جس وقت کی جو دعائیں ہیں، جس وقت کا جو طریقہ ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے ذہن کو بوسٹ اپ کرنے کا کام کرے گی۔ کپڑا سب پہنتے ہیں، لیکن جب آپ پہنیں گے تو آپ کو یاد رہے گا کون سا ہاتھ پہننا ہے، کدھر سے کپڑا پہننا ہے، کون سی دعا پڑھنا ہے، تو وہ آپ کی میموری کو بار بار ایکٹیو کرتا جائے گا۔ یہ ایسا ہو گیا کہ بار بار جھٹکا دے کر کے آپ کے ذہن کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ اس کو یاد رکھو، یہ ایسے ہوگا، باتھ روم میں جانا ہے تو اس کو پہننا ہے، پہلے کون سا پیر داخل کرنا ہے، تو بار بار آپ کی میموری کو جو ہے وہ بوسٹ اپ کرے گا، نکالے گا وہ ساری چیزیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ کوئی چیز پڑھنا شروع کریں گے تو اس کے اندر بھی اس کا اثر آئے گا۔ یہ اثر صرف روحانی نہیں، یہ سائیکالوجیکلی بھی یہ اثر ہوگا کہ جب آپ کا انرجی میموری بار بار ایک امیجنری چیزوں کو، ایسی چیز جس کو آپ نہیں دیکھ رہے اس کو بھی امیجن کر پا رہے ہیں، تو جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں اس کو اور اچھے انداز میں آپ سمجھ پائیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور آپ کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ایک مہینہ اس پر عمل کر کے دیکھیں، اور انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، اور میں دعویٰ کر سکتا ہوں انشاءاللہ اس چیز پر کہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ خود یہ محسوس کریں گے کہ پہلے کی بنسبت ابھی آپ کتابوں کو زیادہ سمجھ پا رہے ہیں اور زیادہ اچھے طریقے سے یاد کر پا رہے ہیں، حدیثوں پر ایک الگ طریقے سے غور کر پا رہے ہیں، قرآن کی آیتوں پر الگ طریقے سے غور کر پا رہے ہیں۔ تو یہ صرف، اور اتنا ہی نہیں، آپ کی زندگی کے ہر معاملے میں ایک الگ طریقے سے آپ غور کر پائیں گے۔
اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ مومن تو ہوتا ہے، لیکن جب مشکل حالات آتے ہیں تو اچانک سے آتا ہے تو اس کی زبان سے بھی کچھ غلط کلمات نکل جاتے ہیں جو اللہ کے اور اسلام کے مناسب نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ عادت آپ کی زندگی میں رہیں گی تو ہزار حالتوں میں بھی آپ کا زبان استھر ہوگا، آپ کا ذہن استھر ہوگا، وہ وہی باتیں کہے گا جو صحیح ہے، اور وہ وہی باتیں کرے گا، وہ باتیں نہیں کرے گا جو صحیح نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا 3 سال کا آن لائن عالمیت کورس چلتا ہے، جس کے ڈیٹیلز میں نے پہلے بھی دیے ہیں، اور اس میں بھی میں دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو پھر معلومات ہو جائے جو نئے لوگ ہیں۔ 3 سال کا یہ عالمیت کا کورس ہے، اس کے علاوہ اور بھی دوسرے دیگر کورس ہیں جو آپ کی اسکرین پہ دکھ رہا ہوگا۔ کورس کا یہ طریقہ ہے کہ اس میں آپ یہ اسپیشلی یہ کورس ڈیزائن کیا گیا ہے اسکول کالج کے بچوں کے لیے، جاب والوں کے لیے۔ اس میں عمر کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس میں ڈیلی اگر آپ کے پاس آدھا سے 1 گھنٹہ ہے تو آپ یہ کورس گھر بیٹھے آن لائن کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ہر دن کلاس کی جو ویڈیوز ہے وہ ریکارڈ کر کے نوٹس کے ساتھ ہم آپ کو بھیجتے ہیں۔ آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنا پڑتا ہے، آپ وہ نوٹس پڑھتے ہیں، وہ ویڈیو دیکھتے ہیں، جو چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے آپ کو ایک نمبر دیا جاتا ہے جس پر کال یا میسیجز کے ذریعے آپ اپنے سارے ڈیٹیل جو آپ کے جو ڈاؤٹس ہیں اس کو آپ کلیئر کر پاتے ہیں، اور اس طریقے سے آپ پوری عالمیت کورس کو جو ہے وہ بہت ایزیلی انشاءاللہ کور اپ کر پائیں گے۔ یہ ہمارا ویب سائٹ ہے، اس پر بھی آپ جو ہے وہ وزٹ کر کے آپ ساری چیزیں یہاں جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک بار ویب سائٹ بھی کھول کر آپ کو دکھا دوں۔ یہ ویب سائٹ کمپیوٹر پہ تھوڑا ڈیفرنٹ کھلے گا، اس لیے کہ اس کو اسپیشلی موبائل کو سامنے رکھ کر کے بنایا گیا ہے، تو انشاءاللہ آپ اس ویب سائٹ پر آپ کو ساری ڈیٹیل جو ہے ہمارے کورس سے ریلیٹڈ وہ مل جائیں گی، آپ یہاں جا کر کے دیکھ لیں گے۔ یہ ہمارا جو ہے وہ ویب سائٹ ہے، یہاں پر سارے کورس کی ڈیٹیل ہیں۔ آپ عالمیت کورس پر یہاں جائیں گے تو یہاں پر آپ کو پھر کتابوں کی جو ڈیٹیل ہے 3 سال میں ہم کون کون سی کتابیں پڑھاتے ہیں یہ یہاں سے آپ کو مل جائے گا۔ یہاں سے آپ ہم سے چیٹ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد تقریباً 3-4 مہینوں کے اندر پھر ایک نیا ویب سائٹ اور اپلیکیشن جو ہے بن کر آئے گا جس میں اس سے زیادہ کی چیزیں رہیں گی۔ اب کوئی ایسے بچے ہیں جو عالمیت کورس کہیں اور سے کر رہے ہیں اور وہ ہمارے پاس سے کورس نہیں کرنا چاہ رہے ہیں بلکہ کچھ کتابیں مجھ سے پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو یہاں اردو زبان کی ساری کتابیں، یہاں عربی کی ساری کتابیں کی لسٹ ہیں۔ آپ کو اس میں سے جو بھی کتاب پڑھنا ہے وہ سلیکٹ کر لیجئے کہ آپ کو اس میں سے کون سی کتاب مجھ سے پڑھنی ہے، اور یہاں جوائن اس پہ ناؤ پہ آ کے آپ جو ہیں وہ فارم بھر سکتے ہیں، یا آپ سمپلی یہاں کال اس پہ یہاں جو ہے میں دکھا دیتا ہوں، یہ جو کال والا ہے اس پہ کلک کر کے کال یا میسج واٹس ایپ میسج کے ذریعے آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ مجھے یہ کتاب آپ سے پڑھنی ہے، تو آپ کے لیے اسپیشلی وہ ویڈیو پرووائڈ کر دی جائے گی۔ ہر ویڈیو کی کچھ قیمت ہوتی ہے جو آپ کو ادا کرنا ہوتا ہے، ساتھ ہی عالمیت کورس ہے تو عالمیت کورس کی بھی جو ہے فی اسٹرکچر ہے جو یہاں لکھی ہوئی ہے، اس کو آپ وہاں سے دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔